تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ جملہ مستی کی منزل پہ پہنچتا ہے جب کوئی، بیٹھ کے دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو، خود ہی لگواتے ہو کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، اور اپنا آپ بھی ایک روز گواہ بیٹھتا ہے اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو، اور خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب اپنا ایک ہی رات میں میراج کرا دیتے ہو۔ خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب اپنا ایک ہی رات میں میراج کرا دیتے ہو۔ اور مت پوچھ کہ عشق محمد کہاں سے ملتا ہے، مت پوچھ کہ عشق محمد کہاں سے ملتا ہے، یہ من یہ سلوہ ہمیں آسمان سے ملتا ہے۔ مت پوچھ کہ عشق محمد کہاں سے ملتا ہے، یہ من یہ سلوہ ہمیں آسمان سے ملتا ہے۔ نبی کی نعت سنوں گا علی کے بابا سے، گلوں کا بید فقط باغباں سے ملتا ہے۔ نبی کی نعت سنوں گا جائش نہیں بلا تعمید و تاخیر، تمید تھی وہ باندھ لی انشاءاللہ۔ جس طرح انتظامیہ کا حکم نامہ ملے گا اس کی فقیر تعمیل کرتا چلے گا۔ میرے ایوان کا انتہائی خوبصورت سنخان ملتمس ہوں گا جناب محترم محمد جبار صاحب تشریف لائیں گے اور 2 سے 3 اشعار کی حاضری پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیونکہ عشق مدان دی سمی بن جا، شامی نامڑ دھمی بن جا، حشر دیاڑے موج کریں گا، پاک رسول دا کمی بن جا۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری کسوری، آستانہ عالیہ دھولر شریف۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کی نہ کیتا یار نے یار واسطے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، عبدالحمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دار، اس نام پکارنے والا نہیں کسے میدان جوہر دار، لوکاں نے مینوں آنے ڈرایا، تیرا تے قبر دی گالے، پر میں سنیا تھے اس نے اونا جدے موڑے کملی کالی، باپ مرے سر ننگا خدا
محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی پائی پائیاں دے درد وناوے پائی پایا دیا بابا باپ نصری دے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں چاں دین ثنا خان بھی تشریف فرما ہے. یہ جتنے دوست احباب پیچھے تشریف فرما ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ آگے آ جائیں بعد میں انشاءاللہ جس طرح دسترخوان لگے ہوئے ہیں اسی طرح بیٹھ جائیے گا. بڑی مہربانی یہ جگہ خالی پڑی ہے جتنے بھی دوست احباب پیچھے تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیں. بڑی مہربانی اور دعا کرنا مولا تیرے محبوب دی بزم دے اندر جڑا ایک قدم چل کے اگے آوے 70 قدم مدینے میں لٹ جان. بڑی مہربانی بہت شکریہ. بابے نے تو چھٹی ہے نوجوان بھی یقیناً بیٹھے نے میں گزارش کروں گا کہ آگے آ جاؤ. بڑی مہربانی کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا کچھ ادب ہوتا ہے جس کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے اور محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے جسم میں طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی اماں کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. بڑی مہربانی جتنی گنجائش ہے آپ تھوڑا آگے آ جائیں ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے فرما دیجیے سبحان اللہ. کیونکہ ماں چنگی ہوئے تے پتر چنگا ہوتا ہے. گل ٹھیک ہے تے بول سکتے ہو سبحان اللہ. اس گل تے ترلا کوئی نہیں سالے ثواب دی محفل چ بیٹھے ہیں. ماں چنگی ہوئے تے پتر چنگا ہوتا ہے کیونکہ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں. ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں. عرش پہ ماں کو خالق کی زبان کہتے ہیں. ارے وہ تو ڈین ہے جس نے نبی علی کی دشمنی پالی. جو نبی علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں. جو نبی علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں. کیونکہ ماں چنگی ہوئے تے پتر چنگا ہوتا ہے. ماں پارسا ہوئے تے پتر پارس ہوتا ہے. ماں وارسا ہوئے پتر وارس ہوتا ہے. ماں شیرنی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے. ماں بزدل ہوئے پتر بزدل ہوتا ہے. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ماں سیدہ کائنات فردوس ولی جناب سیدہ کائنات ماں فاطمہ زہرا ہو بیٹا جناب حسین ہوتا ہے. بیٹا جناب حسین ہوتا ہے کیونکہ شبیر کے ایوان میں جن ماؤں کے بچے شبیر کے ایوان میں جن ماؤں کے بچے وہ مائیں بھی خاتون قیامت سے چنی ہیں. عباس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کی رفعت ان میں جو لکیریں ہیں وہ زہرا نے بنی ہیں. ان میں جو لکیریں ہیں وہ زہرا نے بنی ہیں. کیونکہ شبیر سے کون ہے ادا سیکھ رہی ہے. شبیر سے کون ہے ادا سیکھ رہی ہے. اسی در سے دارین سخا سیکھ رہی ہے. خود کو وفادار بنانے کے لیے حاکم عباس سے ہر ذات وفا سیکھ رہی ہے. خود کو وفادار بنانے کے لیے حاکم عباس سے ہر ذات وفا سیکھ رہی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. حضرات ابو بکر ساڑی آئی جس بزم دے خوبصورت خطیب عالم نبیل فاضل جلیل زلف واللیل کے اسیر مدنی تاجدار کے فقیر شاہد خطابت شہنشاہ خطابت پیکر سوز و گداز شاہ سوار میدان محبت جناب محترم حضرت علامہ مولانا فروخ سلیم چشتی صاحب آپ تشریف لائے. آپ کو آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. آئیے حضرات ابو بکر متمسو جناب محترم محمد ساجد قصوری صاحب آپ تشریف لائیں گے اور بارگاہ سرور کونین کے اندر اپنی نوکری پیش فرمائیں گے. نعرہ تکبیر ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. آستانہ علیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری آستانہ علیہ بابا زبلان آقا دی بارگاہ دی وسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول
صلی علیک یا حبیب اللہ ان کا منگتا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سلوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب میرا ٹر گیا ساولیا میرا ٹر گیا ساولیا یار نے کوئی موڑ لیا میرا ٹر گیا ساولیا ستڑی رہ گئی ہوچ حویلی ود مہارا ٹر گئے نہیں جاون دا سوا وار بھی کوئی موڑ لیا میرا ٹر گیا ساولیا جے میں جان دی ماہی ٹر جانے ملک بادی او دیا راوا گلہ کر دے دو چار نے کوئی موڑ لیا میرا ٹر گیا ساولیا جزاک اللہ ماشاءاللہ حضرت عزیز وقار نہایت ہی خوبصورت انداز دنال بارگاہ سرور کنین دے وچ اپنی حاضری پیش کر رہے سن ذرا ایک باری بولو سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ میں ایک عاشق دی گل کر رہا ہوں وہ عاشق تمام عاشقہ دا امام ہے جدا نام جناب بلال ہے گل سمجھ آئیے تے بول سکتے ہو سبحان اللہ
جو کہ روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے۔ سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ میں اس عاشق دی گل کر رہا ہاں جڑا تمام عاشقاں دا امام ہے، جدا نام جناب بلال ہے، جدا نام جناب بلال ہے۔ حضرات رات پہرے جناب بلال دے دروازے تے دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون؟ آواز آئی شہنشاہ وفا جناب صدیق اکبر، دلدار مصطفیٰ، شارگار مصطفیٰ، شہنشاہ وفا جناب صدیق اکبر۔ جناب بلال نے دروازہ کھولیا، جناب صدیق رات پہرے کی لین آئے ہو؟ اے بلال میں کلمہ لے کے آیا ہوا، اے بلال میں کلمہ لے کے آیا ہوا، پڑھا دیتا، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد جناب صدیق اکبر نے فرمایا اے بلال کلمہ تے تو پڑھ لیا ہے، یہ تا امتحان بڑا بڑا ہے، مقام بڑا بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کی مقام ہوئے گا، کی مقام ہوئے گا، کی شان ہوئے گا؟ حضرات جناب صدیق اکبر کلمہ پڑھا کے چلے گئے، عشق کچھ پرچے لے کے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں اے بلال کلمہ تے تو پڑھ لیا ہے، مگر یہ تا مقام بڑا بڑا ہے، یہ تا امتحان بڑا بڑا ہے۔ کی مقام ہے، کی امتحان ہے؟ حضرات عشق کہتا ہے اے بلال میرے کول امانت تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں۔ توجہ میری طرف، یقیناً ایسے بابے بھی بیٹھے نے میرے نال عقل بھی وڈے نے، عمر بھی وڈے نے، انہاں دے قدماں تے ہاتھ، قبلہ چشتی صاحب دے قدماں تے ہاتھ۔ توجہ میری طرف ہے بلال میرے کول امانت تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں۔ عشق مصطفیٰ دا تینوں جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں۔ تیرا جوڑ یہودیاں نال پینا ہی مارا ہونا تو تینوں پواواں گا میں۔ ترنا پوے گا پک دیاں کوڑیاں تے، تتی ریت تے تینوں لٹاواں گا میں۔ تیرے ناک نہ وچ کی ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں۔ عشق کہتا ہے جب یہ پرچے تو نے پاس کر لیے تجھے مقام بہت بڑا ملے گا، شان بہت بڑا ملے گا۔ کیا مقام ملے گا، کیا شان ملے گا؟ آئیے توجہ میری طرف، اے بلال میرے کول امانت تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں۔ عشق مصطفیٰ دا تیرو جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں۔ تیرا جوڑ یہودیاں نال پینے مارا ہونا تو تینوں پواواں گا میں۔ ٹرنا پوے گا پک دیاں کوڑیاں تے، تتی ریت تے تینوں لٹاواں گا میں۔ اے بلال جینوں عرش تے صدقے رب ملدا او دے سینے نال تینوں لاواں گا میں۔ اور جدوں تک نہ تو اذان دے سے ادوں تک نہ دن چڑھاواں گا میں۔ اے بلال عرش اتے جد ہورا تقسیم ہو سن سردار ہورا دی تینوں دیواواں گا میں۔ اور اے بلال سارے نبی رسول تیرے پیچھے پہلے جنت تینوں لے جاواں گا میں۔ اے بلال سارے نبی رسول تیرے پیچھے پہلے جنت تینوں لے جاواں گا میں۔ اے بلال سارے نبی رسول تیرے پیچھے پہلے جنت تینوں لے جاواں گا میں۔ آئیے حضرات علی بکر میرے ایمان کا انتہائی خوبصورت ثناخان اور سیکنڈ لاسٹ ثناخان ملتمس ہو رہا ہوں جناب محترم محمد نیاز کمالوی صاحب، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین کے اندر اپنی نوکری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا ہاتھ اٹھا کے بول کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ خواجہ تائم الحضوری قصوری، آستانہ عالیہ دھولر شریف پاک صرف دو شعر شان دی نظر، اس بعد آقا دی بارگاہ حاضری صرف چند منٹ دے کہ آدمی زیر زمین دوڑے چلے جاتے ہیں، شان میاں آدمی زیر زمین دوڑے چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا، نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا ہے۔ آقا دے در ورگا گھر کوئی نہیں ہونا تے پنجتن دے گھر ورگا گھر کوئی نہیں ہونا۔ آقا دے در ورگا در کوئی نہیں ہونا تے پنجتن دے گھر ورگا گھر کوئی نہیں ہونا۔ پنجتن دی حب جے تو مرس ناصر تینوں روزے محشر دا ڈر کوئی نہیں۔ پنجتن دی حب جے تو مرس ناصر تینوں روزے محشر دا ڈر کوئی نہیں ہونا۔ آقا دے بارگاہ دے اندر درود و سلام، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد۔
دو جگ دی سلطانے نبی کولے علی کولے دو جگ دی سلطانے نبی کولے علی کولے ایکو ذرا دو جگ دی سلطانی نبی کولے علی کولے حکومت تے حکمرانے نبی کولے علی کولے حکومت تے حکمرانے نبی کولے علی کولے اور شعر ہے کہ قبر تو لے کے پل تائی بڑا اوکھا اور رستہ ہے قبر تو لے کے پل تائی بڑا اوکھا اور رستہ ہے اس رستے دی آسانی نبی کولے علی کولے اس رستے دی آسانی نبی کولے علی کولے اور انہاں دی مرضیات قرآن مل دائے امام مل دائے انہاں دی مرضیات قرآن مل دائے امام مل دائے ایمانہ دی نگہبانے ایمانہ دی سرکار نے صدیہ کو لپنے ہوئے کرم جے نہیں تاکیے ہو کجیب حضور نے بیاتے اے بھرم جے نہیں تاکیے پتھر کھا کے حاکم ہس پونا وہ دل نرم جے نہیں تاکیے وہ جتھے نقش لگن میرے آقا دے او حرم جے نہیں تاکیے وہ جتھے نقش لگن میرے سونے دے او حرم جے نہیں تاکیے قبر تو لے کے پل تائی بڑا اوکھا اور رستہ ہے اس رستے دی آسانی نبی کولے علی کولے اور حسین ابن علی دسیا چڑھا کے سر نو نیزے تے حسین ابن علی دسیا چڑھا کے سر نو نیزے تے کہ میرے بچیاں دی قربانی نبی کولے علی کولے آخری شعر میرے بچیاں دی قربانی نبی کولے علی کولے اور سورج نو پلٹ دینا تے حاکم چن نو دو کرنا سورج نو پلٹ دینا تے حاکم چن نو دو کرنا حکمرانی تے من مانے حکمرانی
تے من مانے نبی کھولے جزاک اللہ ماشاء اللہ. حضرات گرامی قدر نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. ذرا ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ. جناب موسیٰ یہ کون ہے؟ تہاڈے اور میرے رب دا نبی ہے. کل ٹھیک ہے تو بول سکتے ہو سبحان اللہ. جناب موسیٰ تہاڈے اور میرے رب دا نبی ہے. کوہ طور تے میرے رب لگ ہوگی ملاقات. میرے رب نے فرمایا پیارے موسیٰ انج کرو فلانی جگہ تے اروڑی دا ڈھیر ہے جنوں آپا گندگی آکھدے ہاں. اتک ساڑا یار ہے, اتک ساڑا دلدار ہے, اتک ساڑا پیار کرن والا ہے. انہوں لوگوں نے مار کے سٹ دیتا ہے. جلدی جاؤ انہوں اٹھاؤ, انہوں غسل دیو, انہوں کفن دیو, انہی نماز جنازہ پڑھاؤ. توجہ میری طرف, دامن وقت جتنی گنجائش نہیں ہے. حضرات جناب موسیٰ اروڑی دے نزدیک چلے گئے, اپنے بھی آگئے بیگانے بھی آگئے. آکھن لگ پہ جناب موسیٰ کی کر دے پہ ہو؟ فرمایا رب دا حکم ہے اٹھانا ہے, غسل دینا ہے, کفن دینا ہے, نماز جنازہ پڑھانی ہے. جناب موسیٰ نو آکھن لگ پہ تسی رب دے نبی ہو. یہ بندہ گندہ تھا, پاپی تھا, شرابی تھا, زانی تھا, بد کردار تھا, گناہگار تھا, پرلے درجے کا عملخوار تھا. حضرات جناب موسیٰ نے میت نو چھڑیا, رب دل ملاقات کی تھی. مولا تو آنے میرا یار ہے, اے آندے نے گناہگار ہے. تو آنے میرا یار ہے, اے آندے نے بد کردار ہے. تو آنے میرا یار ہے, اے آندے نے پرلے درجے کا عملخوار ہے. حضرات میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ اینا دینا من میری من میں رب رب ہاں, میری من میں رب رب ہاں. جلدی جا غسل دے, کفن دے, نماز جنازہ پڑھا. حضرات اور کوڑے بھی نہیں, میں نے پتہ ہے مولا پاپی تھا, ہاں تھا, شرابی تھا, زانی تھا, بد کردار تھا, گناہگار تھا. لیکن پیارے موسیٰ ایک دن توریت دی تلاوت دے دوران میرے سونے محمد دا نام آیا, انہیں چوم کے اکھانو لایا. ہن میں یار دی یاری تکاں یا دی گناہگاری تکاں, ہن میں یار دی یاری تکاں یا دی بدکرداری تکاں, ہن میں یار دی یاری تکاں یا دی پرلے درجے دی عملخواری تکاں. اے الہ اے موسیٰ بس ایک دن میرے یار دا نام آیا, انہیں چوم کے اکھانو لایا, میں نے معاف کر دیتا ہے. اور جدو غسل دے دیتا, کفن دے دیتا, نماز جنازہ پڑھاون دا ویلا آیا کہ کوئی بندہ نماز جنازہ دے وچ نہ آیا, کوئی بندہ نماز جنازہ دے وچ نہ آیا. جناب موسیٰ نے آکھیا مولا تیرا حکم ہے, غسل دینا ہے دے دیتا ہے, کفن دینا ہے دے دیتا ہے, نماز جنازہ پڑھاون دا ویلا آیا ہے, کوئی بندہ نماز جنازہ دے وچ نہیں آ رہا. حضرات میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ اعلان کر دے جو اس گناہگار کی, بد کردار کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو جنت دے دوں گا, میں اس کو جنت دے دوں گا, میں اس کو جنت دے دوں گا. شاعر لکھتا ہے کہ دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی, دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی. پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو, پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے, پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. کیونکہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اپنا چہرہ نہ چھپانا میرے آقا, بعد مدت بھی بیماروں نے شفا دیکھی ہے, بعد مدت بھی بیماروں نے شفا دیکھی ہے. آئیے حضرات ذکر میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد یوسف بانگا صاحب آپ تشریف لائیں گے اور بارگاہ سرور کونین کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید, آستانہ علیہ خواجہ دائم الحضوری کسوری, آستانہ علیہ دھولر شریف. درود پڑھو محبت نہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
کمایا دلدار سونیا میں تینوں دل کمایا دلدار سونیا بیڑا کر میری آسان والا پار سونیا میں تینوں دل کمایا دلدار سونیا عربیاں تینوں دل کمایا دلدار سونیا بیڑا کر میری آسان والا پار سونیا میں تینوں دل کمایا قبل غور شیر نانا تیری ذات نالوں پیاری کوئی چیز نہیں نانا تیری ذات نالوں پیاری کوئی چیز نہیں نانا تیری ذات نالوں پیاری کوئی چیز نہیں اکبر اصغر تیرے تو عزیز نہیں تیرے قدم مچ دیواں سب وار سونیا میں تیرے قدم مچ دیواں سب وار سونیا بیڑا کر میری آسان والا پار سونیا میں تینوں دل کمایا یار قبل غور رب کے حشر لب اج کھولی جا اکھر سبحان اللہ سونا آیا تو امت دا تذکرہ گیا تو امت دا تذکرہ رب کے حشر لب اج کھولی جا رب کے حشر لب اج کھولی جا جو بھی منوا بنائی موہ آج بولی جا رب کے حشر لب آج کھولی جا جو بھی منوا بنائی موہ آج بولی جا اسکر نانی تیتھوں انکار سونیا اسکر نانی تیتھوں انکار سونیا اسکر نانی تیتھوں وسدے ہاسے میرے حاضر اللہ خوشی دے وسدے ہاسے وسدے ناسے تو ڈول تو آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی او سونا یار سنے دا ہاسے قسمت چاہ نکھوڑے دیتے وے میرا سونا اس نکھڑن جو گے ناسے پیر فریدہ اسی نکھڑ گئے سے او کسے بول دے ہیٹھے آیا سے پیر فریدہ اسی نکھڑ گئے سے او کسے بول دے ہیٹھے آیا سے کوئی مکھا تاک دیا تیری سان کون کرے او میرے پیر مشتاق دیا ریساں کون کرے او میرے پیر مشتاق دیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ میلاد منایا گئے دکھ مک
جامن گئے میلاد منایا گئے تیرے دکھ مک جامن گئے گیتاں کد گایا گئے تیرے دکھ مک جامن گئے کن نام محمد دا دل کیا دا جان ہے کن نام محمد دا دل کیا دا جان ہے تمہیں کی تلا گئے تیرے دکھ مک جامن گئے میلاد منا گئے تیرے دکھ مک بلا تعمیر و تخیب ملتمس ہو رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل زلف بلیل کے اسیر بدنی تاجدار کے فقیر شاہد کتابت شہنشاہ کتابت حضرت علامہ مولانا الرسل واشرف الانبیاء ماہ الذنوب والخطا منبع الجود والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و صفاتہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم و صلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محبت سے پڑھئے ایک بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز سے پڑھ دیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین قابل عزت احترام معزز و محتشم ثنا خانان گرامی ذی احتشام مسامین بتمکین اصحال ثواب کی محفل پاک میں حاضر ہیں وحدہ لا شریف ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے احکم الحاکمین مرحوم ریاض احمد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے میں زیادہ واقف تو نہیں علاقائی ماحول سے لیکن میں اپنے ماحول اور اپنی فکر کی بات کرتا ہوں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جو بندہ اپنی طرف سے بات کرے اور یہ کہے کہ یہ بات حضور نے کہی ہے وہ بندہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھے تو اسی توجہ نہیں فرمائی میں پھر حدیث پاک پڑھ دینا میرے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جڑا بندہ گل آپ دی سناوے تے آکھے سرکار دا فرمان ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے ساڑھی آج رسمات رواج تے ساڑھے خطیبانہ جملے اتنے اگے ود چکے نے کسی گل سرکار دی نہیں ہوندی قرآن ہے اس سرکار نے فرمایا ہے میں گفتگو شروع کرن پہلے ایک دو جملے میں سنن دے میں اصلاح کرنا اپنے اتے فرض سمجھنا وہ اگرچہ میری اصلاح تانوں پسند آوے یا تانوں غصہ لگے لیکن شریعت مطہرہ دا حکم ہے کہ اصلاح جتے عالم دین دا ذمہ داری ہے جتے غلطی محسوس کرے اس دی اصلاح کرے اور میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا بلکہ تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نور رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا جزاک اللہ فرمایا فلاں علاقے دے اندر ایک شخص فوت ہو گیا ہے تو اس نے غسل دیو اس نے کفن پہناؤ اور اس نے دفن کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیتا بارگاہ رب العزت عرض کیتا یا رب العالمین کیا وجہ ہے کہ اس بندے دے دفن اور غسل دا حکم فرمایا ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے موسیٰ اے آسمانی کتاب دی تلاوت کر رہا ہا تے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا اور اس نے بطور عداوت و نام مٹا دیتا
اگلا صفحہ کھولیا تے 7 جگہ تے موجود ہے. پھر اس نے وہ 7 جگہ تو مٹا دیتا. پھر اگلا صفحہ کھولیا تے وہ 21 جگہ تے موجود ہے. پھر اس نے سوچیا کہ وہ نام ہے جڑا مٹایا نہیں جا سکتا. اس نے اس نام مبارک نو چوم کے اکھاں تے لگایا اور اس دوران ہی اس دی موت ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب جڑا میرے محبوب دا نام چوم رہا ہے گویا اس تے موت ہو گئی ہے. تا ایمان دی حالت وچ موت ہوئی ہے. لہٰذا لوگ اس نو سمجھ رہے ہیں کہ اس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اس نے میرے محبوب دی تعظیم کیتی ہے. میں اس نو تیرا کلمہ بھی نصیب فرمایا ہے اور مصطفیٰ دی محبت بھی نصیب فرمایا ہے. اے گل کتاب میں موجود ہے اور سندن یہ روایت بھی ضعیف ہے. امام ابن عساکر نے سندن اس نو امام ترمذی نے حاشیت اس نو لکھیا ہے. لیکن یہ گل نال کہ وہ زانی آئی وہ شرابی آئی وہ زناہکار آئی وہ بد کردار آئی یہ ساڑھے خطیبانہ جملے نے. ان لوگاں دے اندر تاثر کے جاوے گا کہ زانی ہوئے شرابی ہوئے بد کردار ہوئے بس مصطفیٰ دا نا چوم لوے تے او بخشیا گیا نہیں. کیونکہ میرے اس چھوٹے بھائی نے گل بندیاں چ کیتی آئی تو میری اصلاح کرنا بھی بندیاں چ بندا ہا. تو جی اگر وہ مینوں وکھرے گل سنائندا تو میں گل بھی جواب وچ وکھرے کردا. اس واسطے میری اپیل ہے میں ہاتھ بن کے آکھساں آئے 4 پیسے اتھے رہ جاونے تے مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضری دیونی ہے. گل وہ کرنی چاہیے جس دی مکمل تصدیق ہوئے اور قرآن و سنت وچ موجود ہوئے اور پھر تہاڈے خطاب اور تہاڈی گفتگو تو لوگ عمل دی طرف راغب ہومن نہ کہ بے عملی دی طرف. اور انہاں دا نظریہ یہ بن جاوے کہ ایک واری سبحان اللہ کہو یا ایک واری نعرہ لاؤ یا ایک واری نام چوم لو سرکار دا تو بس پچھلیاں ساریاں بخشیاں گئیاں اور کسی عمل اور کردار دی ہور لوڑ نہیں. سلطان العارفین سلطان باہو فرمایا سی ہسن دے کے رومن لیوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی انج وہانی جی میں پانی وچ پتاسا ہو. سوڑی سامی سٹ گتے سن آتے پرت نہ سگ سے پاسا ہو. صاحب تیتھوں لکھا منگسی رتی گھٹنا مسا. قرآن مقدس فرماندہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. میں اس گل دا قائل نہیں کہ ایک دربار عالیہ تو ایک چکر لا کے آ جاؤ تے بس مڑ سال نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں یا ایک میلاد کرا لو تے مڑ کسی نیکی دی ضرورت کوئی نہیں یا ایک پھیرا پیرے گرامی دا قدم مبارک گھر چ پہ جاوے تے مڑ کسی عبادت دی لوڑ کوئی نہیں. ذات مولا سرکار دی ہوئے مولا علی پاک دی ہوئے تے آپ دی گود وچ سر مصطفیٰ دا ہوئے تے علی نو دیگر دی نماز دی چھٹی نہ ہوئے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارک آپ نے 26 غزوے لڑے ہیں. 86 جنگاں ہوئیاں نے مدنی دور. ایک غزوہ ایسا جیسے فتح نہیں ہوئی. باقی 25 غزوات اللہ نے فتح عطا فرمائی. وہ کیڑا غزوہ ہے؟ 7 ہجری دے اندر غزوہ طائف. حضور علیہ السلام 45,000 دا لشکر لے کے کتنا 45,000 دا لشکر لے کے طائف کی طرف روانہ ہوئے. طائف دے اندر آج بھی ایک بہت بڑا قلعہ ہے وہ موجود ہے اس دور دا. وہ قلعہ بڑا مضبوط ہے. او دے وچ 80,000 بندہ ہے. جدو انہاں نبی پاک دی آمد دی خبر سنی تے اسلام دا وجکا تے حیبت تے روب تے دبدبہ سنیا تو سارے اندر بڑھ گئے. دروازے بند کر لیں. نبی پاک نے باروں اپنے صحابہ اکرام نے متعین فرمایا 3 مہینے تک محاصرہ رہے ہیں. اس سب تو لمبی جنگ تے فتح بھی نہیں ہوئی. اگر جاگ رہے ہو اور توجہ ہے تو میں گل دے نتیجے دی طرف آواں گا. 3 مہینے تک محاصرہ رہا. جیڑا کداں دے نیڑے جاوے اتوں تیر مارن
تے لوک پکڑی ہوئی سٹے نتے صحابہ کرام شہید ہو جامن 14 صحابہ دی شہادت ہوئی اس دوران حضور علیہ السلام نے 3 مہینے بعد فیصلہ فرمایا کہ انہاں دے نال لڑنا نہیں ایک ہور حکمت عملی اپنانے ہیں میرے نبی نے نال دے جتنے علاقے آن سارے نال معاہدہ کر لیا کہ تسی ساڈے نال معاہدہ کر لو نہ انہاں تو کشا لینی ہے تے نہ انہاں نو کشا دینی ہے حضور صحابہ لے کے مدینہ شریف آ گئے وہ باہر نکلے نہ کوئی پوچھے نہ کوئی دسے نہ کوئی نہ تو کشا مول لوے تے نہ کوئی نہ کشا ویچے تنگ آ کے اک کے پریشان ہو کے انہاں 80 بندے متعین کیتے جڑے سرکار کو لائے انہاں آکھے جی اسی کلمہ پڑھنے ہیں آپ دا اسی مسلمان ہونے ہیں اسی آپ دے ہاتھ تے بیعت کرنے ہیں پر ساڑیاں 2 شرطاں ہیں پہلی شرط ہے کہ ساڈا جڑا بت حبل ہے اونوں اساں 1 سال تک نہیں پٹنا 1 سال وہ کھلا رہے تسی اسلام دی تبلیغ کردے رہو سال پورا ساڈے دل چوں دی محبت نکل جاسی اسی انہوں ڈاں دسائیں میرے نبی فرمایا جڑا دین میں لے کے آیا اس دین دے اندر ایک لحظہ واسطے بھی غیر خدا دی عبادت جائز نہیں عبادت ہے تو صرف وحدہ لا شریک دیئے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے عبادت صرف وحدہ لا شریک دی ہوئے گی ایک شرط انہاں دی کائی نہ منی جی حضور فرمایا 2 شرط کے لیے توجہ ہے آپ دی گھڑے بیلی تو میں جان دیں تو کچھ نہ میں مزاج تو سا ایک دوئے جو آپ واقف ہیں تو بول دے رہو نا سبحان اللہ میرے نبی فرمایا دوسری شرط کے لیے عرض کرتے ہوں حضور 2 شرطیں وے بھی ایسا نمازاں 2 پڑھ دیں 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتے سانوں بھی کوئی ہو جا پیر لب جاوے جڑا پڑھیاں پڑھائیاں دے سانوں کوئی ہو جا خطیب لب جاوے جڑا پڑھیاں پڑھائیاں جیب چو کڈے ٹکٹ جنت دے تو ساڑی جیب چو پا جاوے کوئی نات خان ہی ہو جا لبے جڑا کہ ہاتھ چاہو تو جنت پکی جڑا کہ ایک باری چمو سرکار دا نات ہے تسی پکے جنتی ہو میں لکھ کے دین دو تیارا قسمہ بھر بھر کے آکے نہیں میرا نبی پاک جڑا جنت دا مالک ہے میرے نبی فرمایا جے کلمہ میرا پڑھنا ہے تو نماز ہم 5 پڑھ دیا پوسا میرے نبی کے فرمایا بولو بندے کتنے رل دے پہن 80,000 فرمایا تیرے 80,000 دی لوڑ نہیں جو تمہیں نمازی ہے تا ضرورت نہیں ہے تیرے 80,000 کے لشکر کی ہمیں بندے تھوڑے چاہیے مخلص چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو وہ عمل ہو ہمیں وہ چاہیے جو با کردار ہو وہ نہیں چاہیے نہیں نماز پڑھنی ہے تو پوریاں 5 پڑھنی ہیں اچھا تے کوئی بندہ ہوئے بھی نہ آکھے کہ نبی نو اختیار نہیں نماز معاف کرن دا نہیں ایک کلہ بندہ آیا آدھا سونا کلمہ پڑھنا نمازہ 3 پڑھ سا مشکات کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ پڑھے نمازہ 3 پڑھ سا سرکار نے فرمایا آجا اب یہ حدیث مسلم کے اندر بھی یہ امام نبوی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضور دیکھ رہے تھے حضور چاند آن تو کلمہ ساڑھا پڑھتا صحیح تحجد بھی چھڑ گئے ہوتے گل ہوئی نا حضور اختیار رکھتے ہیں نمازیں معاف کرنے کا شریعت کے اندر اختیار رکھتے ہیں اللہ نے مختار کلیہ آپ کو بنا کے بھیجا ہے لیکن 80,000 دے لشکر میں فرمایا جائے میرا کلمہ پڑھنا ہے نمازاں اپنا کیا حال ہے آپ تو پیدا بھی مسلمان دے گھر ہوئے پیدا ہوندے ہی اپنے کانے جی بانگ پڑی جی رام رام دی آواز نہیں سنی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا منن والے نہیں اسی پیدا ہوئی محمدی دے گھر ساڑی نمازہ دا کیا حال ہے آئے حدیث ہو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے کچھ دمی آندن کچھ شام آندن جڑے صبح آندن وہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دن جڑے شام دے فرشتے آندن دیگر دی نماز جماعت نال پڑھ دن جڑے صبح والے نو دیگر دی جماعت نال پڑھ کے بھاگ جاندن جڑے شام والے نو فجر جماعت نال پڑھ کے بھاگ جاندن جدو بارگاہ رب العزت دے اندر پہنچ دن تو رب ذوالجلال پوچھدا ہے کتھوں آئے ہو ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ بھلا رب دے پوچھنا بندا ہے جڑا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید شہرگ تو بھی نیڑے کائنات دا ذرہ ذرہ اگر متحرک ہے تو اس دی قدرت دے نال اس دے اختیار اور فرمان دے نال پھر بھی
پوچھ رہا کتھوں آئے ہو. اتنے روک کے گل کرتا جاؤں. یہ حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کتھوں آئے ہو. اگر نبی پاک کسے کو پوچھ لوے آئے گل کی میں تے بیلیاں نو فوراً مروڑ اٹھتا ہے. جے نبی نو علم ہوندا تے پوچھدا کیوں؟ میں کہ مولی صاحب کی جو قاعدہ اگو رکھ تے دس نبی اللہ جو پوچھدا پیا ہے اللہ نو علم ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں حدیث بھی پڑھنی ہو تو بغض کی عینک اتار کر محبت کے چشمے سے پڑھنی چاہیے. حدیث پڑھنے واسطے بھی نگاہ مہر علی گالی ہوئے. پھر ہر حدیث اور آیت قرآن سے عظمت مصطفیٰ جھلکتی ہے، نظر آتی ہے. رب ذوالجلال پوچھتا کتوں آئے ہو؟ توجہ چاہنا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ زمین سے. فرمایا میرے بندے کی پہ کر دیں آپ. ایس پیسے بھی توجہ چاہنا. میرے بندے کے پہ کر دیں آپ. تو فرشتے آدن جاہا وہم یسلون آتا وہم یسلون. یا اللہ اسی آئے آئے تاہی نماز پہ پڑھ دیں آپ. تجھے گئے آئے تاہی نماز پہ پڑھ دیں آپ. ہاتھ کھڑے نہیں کرنے دے، ایک دولے نہیں دیکھنا. ایمان نال دسے آئے جیڑے آج فجر پڑھ کے فرشتے گئے ہیں وہ اپنے چکے دی گواہی دے سن. جو آج فرشتے گئے ہیں وہ ہم میں سے کس؟ ہم عاشق رسول ہیں. ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں. نماز پیروں پڑھ دیں گے، نماز مولوی صاحب پڑھ دیں گے، نماز نقیب صاحب پڑھ دیں گے، نماز قاری صاحب کے خطیب صاحب پڑھ دیں گے. ایسا کیوں نماز پڑھ دیں گے؟ ایک اور حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 5 ویلے دا پکا نمازی ہے نا جدو قبر جاندہ ہے فرشتے انہوں اٹھا کے بٹھان دیں انہوں دیں دیگر تے معلوم ہوندہ ہے. فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، 10 سرکار دے بارے دنیا کیا در ہیں. وہ پہلے سوال دے آدھا ہے این جکھا ملد ہویا حدیث جلفاظ ہیں آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہوتا ہے رو آدھا ہے اوہ ٹھہرو میری دیگر دی نماز جا رہی ہے پہلے میں نماز پڑھن دیو. اللہ اکبر کہتا ہوا نماز شروع کر دیتا ہے. فرشتیاں پوچھنا من ربک، اے آدھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ثنا پڑھ دے وقت پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین. فاتحہ پڑھ دے وقت پڑھ دے قل هو اللہ احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی. کہ جدو سرکار دے بارے پوچھنا آئی تو نماز اج پہ آدھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد السلام علیکہ ایہا النبی. جدو سلام پھیر دے کہ حدیث دے الفاظ نے وفتحو لہو من باب الجنہ وفرشو لہو من الجنہ وعلبسوہو من الجنہ. جنتی بستر آ جاتا ہے، جنتی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنتی لباس آ جاتا ہے. سوالہ دے جواب نہیں دینے پوندے. ہاتھ بن کے جٹ بیرانو پوچھ سا قبرچ نماز کون پڑھ سی؟ میں حضور مولا کائنات کو پڑھ رہا تھا. 13 طرق سے یہ حدیث مروی ہے جو سمجھنے والے ہیں 13 طرق سے. 2 طرق صحیح سند کے ساتھ ہیں، باقی بعض حسن ہیں، ضعیف ہیں، غریب ہیں وغیرہ وغیرہ. حسن لغیر حسن لذات حدیث کے جو طرق ہیں جو صحیح طرق ہیں میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام سن لو شرح شفا شریف. شفا شریف قاضی ایاز مالکی کی شرح شفا ملا علی قاری کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے گل 100 سال تک ودی رانی ہے. گل توجہ نال سن. حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر پڑھ لی. حضور علیہ السلام نے پڑھ لی، علی نے نہیں پڑھی تھی. حضور نے فرمایا علی گود بچھا، میں نے آرام کرنا ہے. علی نے گود بچھائی، مصطفیٰ نے سر رکھا، حضور آرام فرما ہوئے. علی بھی بیٹھا رہا، سورج کو بھی دیکھتا رہا، چہرہ مصطفیٰ بھی تکتا رہا. جرت نہ ہوئی کہ میں حضور علیہ السلام کو بیدار کروں اور نماز کا اہتمام کروں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جانثار، وہ بھائی، وہ وفادار. حضرت علی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ
سورج غروب ہوا تدمع عینا ہو آپ کی آنکھیں بہنے لگی. حضور بیدار ہوئے. فرمایا علی کیوں رو رہا ہے؟ یہ آگے شرح ہے ملا علی قاری کی، حدیث کے الفاظ نہیں. کیوں رو رہا ہے؟ اگلے الفاظ حدیث کے، یا رسول اللہ میری ایک نماز رہ گئی ہے. کتنی ہے بولو؟ میں نہیں سمجھتا مجمع میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو منکر علی ہو. تو جے آیا بیٹھا ہے تو او دا ثواب ساڑھے میت نو کوئی نہیں ہونا پد کرے، کیونکہ منکر علی نو نہ ثواب ڈھیمنا ہے تو جے نو ڈھیمنا نہیں اگاں دیونا کیسے او پد کرے ساڑھا ٹکر نہ مجاوے. سارے منن والے علی دے بیٹھے ایویں گل ہے. اچھا منن والے علی دی ہو، علی دی ایک نماز رہ جاوے تے اکھاں جو آنسو جاری ہو جاویں، ساڈی دیہاڑی دی رہ جاوے، ہفتے دی رہ جاوے، مہینے دی رہ جاوے، سال دی رہ جاوے تے اکھ چکدے ہنج نہ آوے. ککڑ مر جاوے تے روندا بیٹھا ہوئے، بکری ڈھائے پوی تے جناب ڈکراندا بیٹھا ہوئے، مجھ مر جاوی تے لوگ تینوں مکانا دے مناویں تے نماز رہ جاوی تے ایک بھی. میں تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں علی کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا، لیکن علی ایک اکھ دے وچوں ہی ہنج نہیں کڈی. سبحان اللہ. ایک نہیں. وہ صبر کے امام تھے، امام الاولیاء ہیں، مصطفیٰ کے بھائی ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کے ابا جان ہیں، وہ شوہر بطول ہیں. نہیں روئے پر آج نماز رہ گئی رو پہ. بھائی میں صرف علی والوں سے مخاطب ہوں، اور میرے بھائی علی والوں، قیامت والے دن حضور مولا کائنات نے پوچھا کہ نماز ہکنا ہے پڑی، نعرہ مڑ بھی میرا. اچھا یزید ایک نظریے کا نام ہے، حسین بھی ایک نظریے کا نام ہے. اگر ذات کی بات ہوتی ذات کی تو حسین ہار گیا تھا، یزید جیت گیا تھا. اگر بات نظریے کی ہو تو مسجد کی محراب میں حسین کا نام آج بھی بتاتا ہے سبحان اللہ کہ حسین جیت گیا ہے، یزید ہار گیا ہے. حسین ہمیشہ جیتتا ہے، جیتے گا، جیتتا رہا ہے. یزید نہ جیتا ہے نہ جیتے گا. حق سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے حسین حیا کا علم بردار تھا، یزید شرابی تھا. حسین نماز کے اندر مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، یزید مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والا تھا. حسین چادر اور چار دیواری کا درس دیتا تھا، یزید مخدرات عصمت پہ حملہ کرنے والا تھا. آج نعرہ حسینی ہوئے تے پتر دی برات تے 2 ڈرم شراب دی ہوئے نا. نعرہ حسینی ہوئے تے مسجد دے بوئے تے گھر ہوئے تے مسجد تے کدے نہ بڑے. نعرہ حسینی ہوئے تے دوسرے دی بیٹیاں دے نمبر آپ دے موبائل چ رکھے. کتھو لکائی کھلائے میں تو اس حسین نو منے آئے. اپنے روزہ مقدس اچ بھی ہوئے پھر بھی بیٹھا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں، توجہ چاہنا توجہ بھائی جی توجہ پڑھے لکھے حضرات. کچھ بندے وہ دن جڑے آدھے صرف اللہ ویدہ ہے، ساڈا تا نبی بھی ویدہ ہے. تھوڑا جا میرا ساتھ دیندے ہوئے ساڈا تا علی بھی ویدہ ہے، امام پاک بھی ویدہ ہے، غوث پاک بھی ویدہ ہے، حضرت خواجہ شبیر بھی ویدہ ہے. شرم کدے نہیں ہوں آئی کرتوت کریں دیا اتنے ویدے پہن تے موڑی کیتی رہیں گے. حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت شیخ قطب الدین کی بارگاہ میں آئے نا تے آپ نے آندھے خلافت دے چھوڑی. لوگاں آکھیا سونا سانو 20 سال ہو گئے سانو نہیں ڈئی، انہوں آندھے ڈھی گئی. آپ نے کبوتر منگوائے تے نال چھریاں پکڑائیاں، فرمایا ذبح کر کے آؤ جتھے کوئی نہ ویکھے. سب گئے کر کے آئے، کوئی قد دے اولے، کوئی جھاڑی دے اولے، کوئی مکان دے اولے، کوئی پہاڑ دے اولے، جتھے کسی نے جہالت دی.
فرید دے ہتھی چھری بھی ہوئے کبوتر بھی ہوئے واپس آ گیا عرض کردہ حضور فرمایا سارے کتے کیتی حضور قد دیو لکیتی کوئی نہ آوے دا پیا پہاڑ دیو لکیتی کوئی نہ آوے دا پیا دیوار دیو لکیتی کوئی نہ آوے دا فرمایا فرید تو کیوں نہیں کیتی کہ سونا میں جتھے بھی گیا سائیں وے دے پیا جتھے بھی جاویں یا تو عقیدہ بنانا تینو تیرا پیر نہیں وے دا چٹ رڑی تے نکل آ میدان اچ گل کر پتہ لگے بھی تینو وے دا ہی کوئی نہیں تے جے وے دے بھی پئے ہون نبی تے سنت نبی دی لہا کے موڑی نالی سٹی کھلویں وے دا بھی پیو وے علی تے غیر دی دھی نال بسترا اتے گھات کے نمبر ملائی پیو میں ویدہ بھی پیو میں امام پاک شراب دے گھٹ موڑ بھی لائی پیو میں ویدہ بھی پیو بھی غوث پاک تے موڑ بھی سود کھاندہ پیو میں تے موڑ ساڑھے تو بڑا گستاخ کیڑا ہے اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکت طبعی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو ایک حدیث اور پڑھا جائے میرے نبی پاک فرمایا ہے توجہ ہے جڑے کاوڑے بیٹھے بولو سبحان اللہ میں نے پتا ہے تسی مٹھیاں دے ہلے ہوئے ہو جڑا کینا شربت دا جامع شیری پیوے انہوں کوڑی پھکی کیویں سمجھ آ لیکن ایک گل یاد رکھی خون دی صفائی کوڑی پھکی کر دی مٹھی گھنے کھاؤ تو دانے نکل پوں گے میرے نبی پاک کی حدیث سن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 9 حدیثیں پڑھ لی ہیں آپ کو اگر یاد ہو 9 حدیثیں پڑھ لی ہیں 10ویں حدیث سن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ مستدرک کی حدیث ہے توجہ چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے جب آسمان والے فرشتے زمین پہ دیکھتے ہیں اس کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے نہیں سمجھ آئی تو انہوں سمجھ نہیں آئی پھر سن جب ہم زمین سے کھڑے ہو کے ستارے دیکھتے ہیں تو چمکتے ہوئے دستن یا نہیں ہم کہتے ہیں وہ زحل وہ مشتری وہ تارد وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں جڑے تارے وے دنوں جان دیں چلو کتب ستارہ تو سارے وے دے ہونا او کتب ستارہ فرمایا انجے جو زمین والے آسمان دے تارے وے دن جدوں فرشتے زمین تے ویکھن او گھر تاریاں وانگ چمکدا دسدا ہے جتھے قرآن پڑھی وے اجے بھی نہیں میں پھر اس تے وچ گہرائیت جانا جدوں بندہ قرآن پڑھدا ہے توجہ جدو بندہ قرآن پڑھتا ہے حدیث صحیح پیش کی ہے میں نے مستدرک کی علی شرط صحیح ہیں تو میں نے حدیث پیش کی ہے امام مسلم اور امام بخاری کے جو راوی ہیں وہی امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے اس شرط پہ صحیح حدیث ہے صحیح متن اور صحیح سند کے ساتھ میں پوچھنا چاہنا جے میرا جاج میرا توجہ کرن تھا میں گل سمجھانا چاہنا جدو بندہ قرآن پڑھتا ہے کداں سن دیا چھت سن دیئے ستون سن دیں زمین سن دیئے بھئی قرآن سنن نال ایڈی چمک جان دیئے قد کہ اسمانہ دے فرشتے وے دن تو قرآن جو ایک نور نکلدا ہے نا پر شرطے وے دے فرشتن تے جے اگر قرآن پڑھیا گھر نور ہو سکتا ہے
تے جس تے قرآن آیا ہے او نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ ساڈا تو اس تو اگا نظریہ قوم تا جی تھائیں اڑی پئی ہے اسی تانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ایس گل دا تانوں بھی معلوم دا رل کے پڑھ سکتے ہو تسی. واہ واہ واہ. انہیں مینوں بولی پائی بیٹھے ہو پڑھو رل کے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کل جواب دیا آواز زیادہ اگر بڑا نہ سنے آپ کی ساؤنڈ دا تو پہلی علی کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا لیکن علی ایک اکھ دے وچوں بھی ہنج نہیں کڈی. سبحان اللہ. ایک نہیں وہ صبر کے امام تھے. بے شک امام الاولیاء ہیں مصطفیٰ کے بھائی ہیں جنتی جوانوں کے سردار کے ابا جان ہیں وہ شوہر بطول ہیں نہیں روئے پر آج نماز رہ گئی رو پہ. بھائی میں صرف علی والوں سے مخاطب ہوں اور میرے بھائی علی والوں قیامت والے دن حضور مولا کائنات نے پوچھا کہ نماز ہک نہ پڑی نعرہ مڑ بھی میرا. اچھا یزید ایک نظریے کا نام ہے حسین بھی ایک نظریے کا نام ہے. اگر ذات کی بات ہوتی ذات کی تو حسین ہار گیا تھا یزید جیت گیا تھا. اگر بات نظریے کی ہو تو مسجد کی محراب میں حسین کا نام آج بھی بتاتا ہے سبحان اللہ کہ حسین جیت گیا ہے یزید ہار گیا ہے. حسین ہمیشہ جیتتا ہے جیتے گا جیتتا رہا ہے. یزید نہ جیتا ہے نہ جیتے گا. حق سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثی. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے حسین حیا کا علمبردار تھا یزید شرابی تھا. حسین نماز کے اندر مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا یزید مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والا تھا. حسین چادر اور چار دیواری کا درس دیتا تھا یزید مخدرات عصمت پہ حملہ کرنے والا تھا. آج نعرہ حسینی ہوئے تے پتر دی برات تے 2 ڈرم شراب دی ہوئے نا. نعرہ حسینی ہوئے تے مسجد دے بوئے تے گھر ہوئے تے مسجد تے کدے نہ وڑے. نعرہ حسینی ہوئے تے دوسرے دی بیٹیاں دے نمبر آپ دے موبائل چ رکھے کتھوں لکائی کھلائے. میں تو اس حسین نو منے آئے اپنے روزہ مقدس اچ بھی ہوئے پھر بھی ویدہ ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں توجہ چاہنا توجہ بھائی جی توجہ پڑھے لکھے حضرات. کچھ بندے وہ دن جڑے آدھن صرف اللہ ویدہ ہے. ساڈا تا نبی بھی ویدہ ہے. تھوڑا جو میرا ساتھ دیندے ہوئے ساڈا تا علی بھی ویدہ ہے امام پاک بھی ویدن غوث پاک بھی ویدن حضرت خواجہ شبیر بھی ویدہ ہے. شرم کدے نہیں ہوں آئی کرتوت کریں دیا اتنے ویدے پہن تے موڑی کیتی رہیں گے. حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت شیخ قطب الدین کی بارگاہ میں آئے نا تے آپ نے آندھیا خلافت دے چھوڑی. لوگاں آکھیا سونا سانو 20 سال ہو گئے سانو نہیں ڈئی انہوں آندھیا ڈھی گئی. آپ نے کبوتر منگوائے تے نال چھریاں پکڑائیاں فرمایا ذبح کر کے آؤ جتھے کوئی نہ ویکھے. سب گئے کر کے آئے کوئی قد دے لے کوئی جھاڑی دے لے کوئی مکان دے لے کوئی پہاڑ دے لے جتھے کسی نے جان لتی. فرید دے ہتھی چھری بھی ہوئے کبوتر بھی ہوئے. واپس آ گیا عرض کردہ حضور فرمایا سارے دل کتے کی تھی حضور قد دے لے کی تھی کوئی نہ آوے دا پیا پہاڑ دے لے کی تھی کوئی نہ آوے دا پیا دیوار دے لے کی تھی کوئی نہ آوے دا. فرمایا فرید تو کیوں نہیں کی تھی کہ سونا میں جتھے بھی گیا سائیں وے دے پیا جتھے بھی جاؤں یا تو
تے جے ویدے بھی پئے ہون نبی تے سنت نبی دی لہا کے موڑی نالی سٹی کھلویں ویدہ بھی پیو وے علی تے غیر دی دین البسترہ اتے گھات کے نمبر ملائی پیو میں ویدہ بھی پیو وے امام پاک شراب دے گھٹ موڑ بھی لائی پیو میں ویدہ بھی پیو وے غوث پاک تے موڑ بھی سود کھاندہ پیو میں تے موڑ ساڑھے تو بڑا گستاخ کیڑا ہے اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو ایک حدیث اور پڑھا جائے میرے نبی پاک فرمایا ہے توجہ ہے جڑے کامرے بیٹھے بولو سبحان اللہ میں نے پتا ہے تسی مٹھیاں دے ہلے ہوئے ہو جڑا کہنا شربت دا جامع شیری پیوے انہوں کوڑی پھکی کیویں سمجھ آتے لیکن ایک گل یاد رکھی خون دی صفائی کوڑی پھکی کرتی ہے مٹھی گھنے کھاؤ تو دانے نکل پونگے میرے نبی پاک کی حدیث سن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 9 حدیثیں پڑھ لی ہیں آپ کو اگر یاد ہو 9 حدیثیں پڑھ لی ہیں 10ویں حدیث سن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ مستدرک کی حدیث ہے توجہ چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے جب آسمان والے فرشتے زمین پہ دیکھتے ہیں اس کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے نہیں سمجھ آئی تو انہوں سمجھ نہیں آئی پھر سن جب ہم زمین سے کھڑے ہو کے ستارے دیکھتے ہیں تو چمکتے ہوئے دستن یا نہیں ہم کہتے ہیں وہ زحل وہ مشتری وہ تارد وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں جڑے تارے وے دنوں جان دیں چلو کتب ستارہ تو سارے وے دیو نا او کتب ستارہ فرمایا انجے جو زمین والے آسمان دے تارے وے دن جدو فرشتے زمین تے ویکھن او گھر تاریاں وانگ چمکدا دسدا ہے جتھے قرآن پڑھی وے اجے بھی نہیں میں پھر اس تے وچ گہرائیت جانا جدو بندہ قرآن پڑھدا ہے توجہ جدو بندہ قرآن پڑھدا ہے حدیث صحیح پیش کی ہے میں نے مستدرک کی علی شرط صحیح ہیں تو میں نے حدیث پیش کی ہے امام مسلم اور امام بخاری کے جو راوی ہیں وہی امام حاکم نے مستدرک کے اندر انہوں نے لکھا ہے اس شرط پہ صحیح حدیث ہے صحیح متن اور صحیح سند کے ساتھ میں پوچھنا چاہنا جے میرا جاج میرا توجہ کرن تھا میں گل سمجھانا چاہنا جدو بندہ قرآن پڑھدا ہے کداں سن دیا چھت سن دیے ستون سن دیں زمین سن دیے بھئی قرآن سنن نال ایڈی چمک جان دیئے قد کہ اسمانت دے فرشتے وے دن تو قرآن جو ایک نور نکلدا ہے نا پر شرط وے دے فرشتن تے جے اگر قرآن پڑھیا گھر نور ہو سکتا ہے تے جس تے قرآن آیا ہے او نور کیوں نہیں ہو سکتا بلکہ ساڑھا تا اس تو یکنا نظریہ قوم تا جائی تھائیں اڑی پئیے اسیدانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ایس گل دا تو انہوں ہی والم دا رل کے پڑھ سکتے ہو تسی انہیں مہینوں بھولی پائی بیٹھے ہو پڑھو رل کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کل جواب آواز زیادہ کر بڑا نہ سنے آپ کی ساؤنڈ دا تو پہلی نواسہ رسول جگر گوشہ منیر الاولیاء جگر گوشہ منیر الاصفیاء سجدہ والا شان حضور قبلہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب بخاری دائم الحضوری قصوری دربار گہربار دھول شریف حضور آپ اپنے پروکار اور پر نور چہرے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری آستانہ عالیہ دھولر شریف پیر طریقت رہبر شریعت بمبئی فیض و برکات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول نواسہ رسول پروردہ ہوش ولایت وارث علوم خواجہ دائم الحضوری قصوری فخر السادات حضور قبلہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب بخاری دائم الحضوری قصوری آستانہ عالیہ دھولر شریف آپ تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری آستانہ عالیہ دھولر شریف سارے دوست احباب اپنی جگہ تے تشریف رکھو بڑی مہربانی سارے دوست احباب جی بسم اللہ سارے تو فرعون کے جادوگروں نے کہا توجہ ہے آپ دی جی میں کہ سن دے بیٹھے محبت والے کری بولو نا سبحان اللہ اور زیارت بھی کرو تے سماعت بھی کرو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے تو جادوگروں نے کہا موسیٰ ایک جو بال جمنا لئی جڑا تیری سلطنت نو ختم کرے گا میں سابقہ توجہ چاہنا جڑی پہلے جناب دی توجہ آئی نو چاہنا میں کہا کہ تجھے تمام تر توجہ فرماؤ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے جادوگروں نے فرعون سے کہا ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بچہ تیری سلطنت کو ختم کرے گا فرعون آکھیا جیڑے پوتر جمن بنی اسرائیل جو سارے ذبح کر دے 6 سال تک حضور بچے ذبح ہوتے رہے 6 سال بعد فرعون کے حواریوں نے کہا اگر بنی اسرائیل دے سارے چوار ذبح ہو گئے لڑکے ذبح ہو گئے تو پھر ساڑھی خدمت کون کرے گا ساڑھی نوکری کون کرے گا پھر اس نے حکم دیتا کہ 1 سال بچے ذبح ہوئے 1 سال زندہ رکھے جاویں میں توجہ چاہتا ہوں اچھا بیلی آپ پہ راہ چاہتے ہیں تاکہ بیلی بولن والے تھوڑے لے متوجہ نہ اس نے میری گل لے تھوڑے جے پیچھے ہو جاؤ رستہ دے دو قبلہ پیر صاحب کی زیارت واسطے لوگ آ رہے فرعون نے کہا 1 سال بچے ذبح ہوں 1 سال بچا لیے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش دا ٹائم آیا تے سال ہو ہائی 1.5 سال بچے ذبح ہوں دے قرآن مقدس میں موجود ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل پہ وحی فرمائی لفظ وحی ہے اور جب وحی کا لفظ غیر نبی کی طرف ہو تو اس کا معنی الہام ہوتا ہے الہام کیا کہ اے والدہ موسیٰ تو انہوں صندوق چپا صندوق نو دریا چپا خدا جانے تے موسیٰ جانے توجہ ہے سارے دی توجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا آپ پیدا ہوئے صندوق میں ڈالا صندوق کو دریا میں ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ دوڑنے لگی جب پہنچے توجہ چاہتا ہوں جب فرعون کے محل کے قریب سے وہ دریا گزرتا تھا وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جب وہاں پہنچے تو آسیہ نے وہ صندوق دیکھا تیراک دوڑائے اور وہ پکڑ لیا ہونے تھے توجہ چاہنا تھے ساری توجہ اس نے جب صندوق کھولا حضور تو وہ فریفتہ اور فدا ہو گئی ایڈا سونا بچہ نہیں سمجھے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہتے اتنا خوبصورت بچہ میں یہاں پہ کہہ دینا چاہتا ہوں جنہوں اللہ نبی بناوی وہ سونا ہی ہوندہ ہے ایک کانا تے کوڑا انگریز نہ بنایا ہو سکتا ہے مرزا قادیانی جنہوں اللہ بناوے وہ علم دا بھی امام ہوتا ہے حسن دا بھی امام ہوتا ہے اچھا حضرت آسیہ جب فریفتہ ہوئی فدا ہوئی تو کہتی ہے فرعون نو صدو فرعون بلا لیا گیا کہتی ہے اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لیں
موسیٰ علیہ السلام سامنے آسیہ کہتی ہے بہت خوبصورت حسین ترین بچہ ہے، اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لے، میرا جملہ ضائع نہ کری۔ امام دے کنہ نال سنی، وہ آدھا ہے ان دے مگر 6 سال بال کو ہائن جے اے وہ ہویا تا موڑ، اگر یہ وہی ہوا تو پھر وہ کہتا ٹھیک ہے میں امتحان لیتا ہوں۔ اب تفسیر مدنی پڑھو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھو، وہ فرماتے ہیں فرعون نے یہ کہا، توجہ چاہتا ہوں تمام تر توجہ، ہر بندے اپنی دل کے کانوں سے سنیں، وہ کہتا ہے میں ایک امتحان لیتا ہوں اس بچے سے، رانا صاحب توجہ، میں امتحان لیتا ہوں بچے سے۔ امتحان کیا ہے؟ میں ایک تھال چ انگارے رکھساں، ایک تھال چ لال رکھساں سرخ رنگ دے جواہرات، جی اللہ دا نبی تے سنجان لئی سی ہاتھ کرے سی لالان لے، ہن جے جاگ رہا تو میری گل دا جواب دیویں۔ آج دا بیلی 8 سال پڑھ کے جبہ دستار پا کے پگڑی بن کے منبر تے بہ کے آدھا نبی نو 40 سال دے بعد پہلے دا علم کوئی نہیں، تے فرعون جڑا 400 سال کفر تے حکومت کرنا والا ہے وہ آدھا نبی ہوندا ہی ہو جڑا بچپن وچ سجان لوے۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو کل سمجھ آ جاوے، کل سبحان اللہ کہہ دے۔ فرعون اتنا کٹا اور پکا کافر، وہ کہتا میں ابھی امتحان لیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اگر یہ وہ نبی ہے تو گویا فرعون جو 400 سال حکومت کرنے والا کفر کی اور انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا نبی ہو اور عمر اگرچہ چند دن کی ہو، اس کو پتا ہوتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جو فرعون کہہ رہا ہے، میں کہا مولوی صاحب تو نے 40 سال تو پہلے دی سرکائی نہیں، جڑے مدرسے تو پڑھ کے آئے اتھے تینوں سمجھ نہیں آئی، ایک داخلہ فرعونی مدرسے جلاؤ، اتھو کم از کم اتنا تینوں پتہ لگ جاسی۔ نبی کے غلاموں کے مدارس کی تو بات ہی کیا ہے، ایک گل تو فرعون ہی جانتا ہے بھی نبی نو بچپن وچ پتہ ہوندا۔ 14 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس رہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہتا رہا۔ جب آپ بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کا الہام اور وحی فرمائی، آپ غار میں تشریف لے گئے، 40 سال تک آپ غاروں میں اور ادھر دربار فرعون میں آتے جاتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 40 سال بعد اللہ نے اعلان نبوت دا حکم فرمایا، اے پیارے موسیٰ ہن اعلان کر نبوت دا۔ ایتھے گل توجہ چاہنا، میری آخری گل ہے وعدے دے مطابق رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ اور اے ہارون اب تم جا کر تبلیغ کرو فرعون کو بھی، لیکن ایک گل دا خیال رکھیا ہے، قول لینا، او دے نال نرم لہجے چ گفتگو کرنی ہے۔ کیویں گل کرنی ہے جی؟ نرم لہجے چ۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب میرے نبی کی باری آتی ہے تو رب ذوالجلال فرماتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے محبوب جہاد کرو کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، ان پہ شدت کرو اور سختی کرو۔ اور جب فرعون جیسا 400 سال حکومت کرنے والا اور اپنے آپ کو خدا کہنے والے کافر کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے نرم لہجے اتنے سختی کیوں، اتھے نرمی کیوں؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اس لئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند سالو آپ دا بیٹا آدھرے ہے، کدائیں لوگ اے نہ سمجھن نبی اپنے باپ دے اگرچہ وہ منہ بولیا باپ آئی اس دے گستاخ ہوندے نے، تو میں تینوں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا پیو دی گستاخی نہ کیتی کر، پیو کو اچھا نہ بولیا کر، بدتمیزی تے گالی نہ کڑیا کر، تے مجی دے واڑے جی نہ سمایا کر۔ پیو اگر فرعون بھی ہوئے او دے نال نرم لہجے دا حکم ہے، تے جے پیو محمد پاک دا غلام ہوئے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ ہمارے باپ تو محمدی ہیں، ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان پڑی گئی، درباروں پہ مزاروں پہ منتیں پیش کی گئیں کہ اللہ نے پتر دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ہون بھی پیو تو نہ ولاوے تو مطلب ہے وہ پیو دے بارے فرعون تو بھی بھیڑا کیتا رکھ دے، اس نے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری گزارشات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وحدہ لا شریک
اس مرحوم کے لیے اکٹھے ہوئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم دائم رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت علامہ مولانا فاروق سلیم چشتی صاحب اپنے خطاب دلنواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ دوران حضرت علی، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، جگر گوشہ منیر الاولیاء، جگر گوشہ منیر الاسقیاء، فخر السادات حضور قبلہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب بخاری دائم الحضوری کسوری آستانہ علیہ دھولر شریف آپ تشریف لائے۔ گرامی قدر قبلہ قاری صاحب کے حوالے مائک کر رہا ہوں، توجہ میری طرف کہ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نو کے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن یہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا، قرآن یہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا۔ کیونکہ میرے حضور دے چار یار، شہنشاہ وفا جناب صدیق اکبر قرآن قاری، توجہ میری طرف، شہنشاہ وفا جناب صدیق اکبر قرآن قاری، فاروق اعظم قرآن قاری، سونا عثمان قرآن قاری، مولا علی قرآن قاری، ہر شیخ الحدیث قرآن قاری، ہر شیخ القرآن قرآن قاری، ہر محدث قرآن قاری، ہر محدث اعظم قرآن قاری، ہر مجدد قرآن قاری، ہر مجدد اعظم قرآن قاری، توجہ میری طرف، ہر راوی قرآن قاری، ہر تبع تابعی قرآن قاری، ہر صحابی قرآن قاری، ہر نبی قرآن قاری، ہر رسول قرآن قاری۔ سید زادے کے قدموں پہ ہاتھ، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، پوچھئے قرآن سے، اے قرآن جہاں تک نظر جاتی ہے ہر بندہ تیرا قاری نظر آتا ہے، ذرا یہ بتا تو کس کا قاری؟ قرآن کہتا ہے لوگوں سارے میرے قاری، میں محمد و آل محمد کا قاری، سارے میرے قاری، میں محمد و آل محمد کا قاری، کیونکہ علی دا منکر علی کو من ونج لوگ حسین آہدن وہ ایڈا سونا قرآن پڑھتا ہے، قرآن ہوتا احسان مند ہے، علی دے بچڑے کو جاننا ہے جنہوں لوگ حسین آہدن وہ ایڈا سونا قرآن پڑھتا ہے، قرآن ہوتا احسان مند ہے۔ آئیے حضرات جی بکر آپ آوات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے قاری القرہ، زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، نوجوان قاری قرآن الحافظ قاری محمد یاسین نعیمی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری کسوری، آستانہ عالیہ دھولر شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل
رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد شریف 3 دفعہ کوئی شریف بلا کر درود پاک پڑھنا دو منٹ بیٹھ لی بیٹھ جاؤ تھلے جڑا پرتارا نے دعا تو بات کر لو بیٹھ جاؤ مہربانی اپنی جگہ تو بیٹھ جاؤ کلام پاک سماعت فرماؤ اور پھر اس کا ثواب پیر صاحب مل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ شریف 2000 مرتبہ قرآن پاک 7 مرتبہ سورہ یاسین بے شمار سورۃ ملک سورۃ مزمل سورۃ الرحمن سورۃ النبا سورۃ اخلاص سورۃ الناس سورۃ فلق درود پاک بے شمار کلمہ شریف درود پاک کلمہ شریف اور کھلے سپارے جو کچھ بھی صحیح صحیح پڑھا گیا سب کا سب پیر صاحب کا ملک کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وجرتہ بیادب المعلوم لک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا رب العالمین جو کلام پاک پڑھیا گیا اس کا ثواب اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ تحفۃً ہدیۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرنے آ قبول و منظور فرما حضور دے والدین کریمین ازواج مطہرات اولاد پاک صحابہ کرام تابعین تبع تابعین شہدائے کربلا خصوصاً اہل بیت کرام خلفائے راشدین دی بارگاہ میں پیش کرنے آ قبول و منظور فرما حضور شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور فرما آپ دے طفیل تمام اولیاء صالحین صدیقین شہداواں دیاں بارگاہ میں پیش کرنے آ قبول و منظور فرما حاضرین مجلس جو بھی قریبی چھوٹے بڑے وفات پا گئے انہاں دیاں روحاں مثال ثواب کرنے آ قبول و منظور فرما ازل تو ابد تک جتنے بھی اشاکان مصطفیٰ گزرے نے یا اللہ پاک انہاں دیاں بارگاہ میں پیش کرنے آ قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص جس مقصد لیے سی سارے حاضر ہاں یا اللہ پاک مرحوم دی روح نو مثال ثواب کرنے آ قبول و منظور فرما یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے دے نال مجھ فقیر سمیت تمام حاضرین مجلس دے دلائیں اس فاتحہ شریف دا نور داخل فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ یا اللہ سارے احباب نہ جانے نہ کون تیرا برگزیدہ بندہ یا اللہ اس دے صدقے دے نال مرحوم دی مغفرت فرما یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے مرحوم دے درجات بلند فرمائیں یا اللہ مرحوم دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائیں اپنے حبیب دا صدقہ قبر اچ حشر اچ کملی والے آقا دی شفاعت نصیب فرمائیں یا اللہ حضور دے صدقے دے نال مرحوم دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ پاک انہاں دی اولاد نو انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما انہاں تے اپنا فضل نازل فرما یا اللہ پاک انہاں دیاں تمام پریشانیاں نو دور فرما جو دوست آج انہاں دی اس غم دی گھڑی دے وچ شریک ہوئے سب دانا قبول و منظور فرما ساڈا سارے اندر رل بہ کے ذکر مصطفیٰ سجانا اپنی بارگاہ قبول فرما سب باون آلیاں تے اپنا فضل نازل فرما سب دیاں پریشانیاں دور فرما جو نیک آساں لے کے بیٹھن
یا اللہ تو قاضی الحاجات ہیں، سب دیاں نیک آساں قبول و منظور فرما، سب دے رزق کاروبار دے وچ برکت عطا فرما، بیماراں نو صحت تندرستی عطا فرما، بے اولادیاں نو اولاد عطا فرما، بے رزقیاں نو رزق عطا فرما، خصوصاً یا رب العالمین سانو ساریاں نو اس قابل بنا کہ جدو مریے رسول اللہ دا دیدار نصیب فرمائی، قبر تے حشر وچ کملی والے آقا دی شفاعت نصیب فرمائی، کملی والے دی پکی سچی غلامی تے محبت عطا فرما، حضور دے صحابہ اہل بیت دا ادب تے محبت عطا فرما، ہر اس چیز دی محبت عطا فرما جس رسول اللہ نال نسبت اختیار فرمائی، سب تے اپنا فضل نازل فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نمائم خاک سارم یا رسول اللہ، زداغ ہجر توکے دل فگارم یا رسول اللہ، بہار سچ چمندر سینہ دارم یا رسول اللہ، توی تسکین من آرام جاں صبرو قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را، ز لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ، ز لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، عرب را بادشاہ ہے تو عجم را دستگاہ ہے تو دو عالم را پناہ ہے تو شفاعت یا رسول اللہ، کسوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع کن رنج و غم از یا شبیر و یا شبر، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی صحبی اجمعین برحمتہ اللہ۔ ایک منٹ رک جو آپ نواز